हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर मुल्क के बारे में है, जो बाहर से तो बहुत लग्जरी और शानदार लगता है, मगर इसके अंदर की जिंदगी कितनी भयानक है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। अपने आप को सुपर पावर कहलवाने वाला ये मुल्क अंदर से किस कदर खोखला है, ये जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इतना अमीर होने के बावजूद यहाँ पर बेरोजगारी, मंशियात और बेघर लोगों की भरमार है और लोगों के पास रहने या रात गुजारने के लिए भी जगह तक नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर मुल्क अमेरिका की। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि रोजमर्रा के लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं सिर्फ अमेरिकी सरजमीन पर कदम रखने के लिए। हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और खतरात का सामना भी करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो बेहतर जिंदगी हासिल कर सकेंगे। हम सब ने अमेरिका की वो क्लासिकल तस्वीर देखी है जिसमें चमकती हुई इमारतें, ऐसी गाड़ियां जो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, और एक रोशन मुस्तकबिल का वादा हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पर मेहनत करता है। लेकिन क्या ये सब कुछ उन लोगों के लिए सच है जो आज यहाँ पर रह रहे हैं? आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी झलक दिखाने वाला हूँ कि जिसकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मशहूर अमेरिकी ख्वाब अब सिर्फ बुनियादी चीजों के लिए एक ना खत्म होने वाली जद्दोजहद बन चुके हैं। अमेरिका की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो पैदावार और खपत के आलमी दर्जा बंदी में सबसे आगे है। ये एक ख्वाबों के मुल्क जैसा लगता है, लेकिन इन हैरत अंगेज अदादो शुमार के बावजूद समाजी अदम मुसावात एक नुमाया मसला है। जहां कुछ लोग लग्जरी यार्ड्स पर सफर करते हैं और कले जैसी हवेलियों में रहते हैं, वहीं लाखों खानदान जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं, तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने पर मजबूर हैं और ये जानते हैं कि अगले महीने इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। हालिया अदादो शुमार के मुताबिक अमेरिका में गुर्बत की शरह 11% है। दूसरे अल्फाज में 37 मिलियन से जायद अमरीकी इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका में रहने के अखराजात खास तौर पर सेहत, रिहाइश और तालीम जैसे शोबों में बेकाबू हो चुके हैं। लाखों अमरीकी अपने अखराजात पूरे करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर लड़ते हैं, और ये तब है जब वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के काबिल हों। अगर हम जद्दोजहद के बारे में बात करें तो बहुत से अमरीकियों की नींदें उड़ जाती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। सन 1950 की दहाई में अमरीकी मैशत का सुनहरा दौर था। वो वक्त था जब शहर फल फूल रहे थे, बेबी बूमर्स की तादाद बढ़ रही थी और ये यकीन था कि कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मुस्तहकम और अच्छी तनख्वाहों वाली मुलाजमतों ने इन खानदानों को मैशत को फरोग देने में मदद दी, जिसकी वजह से घरों, मसनूआत और खिदमात की तलब में इजाफा हुआ। ये वो वक्त था जब अमरीकी ख्वाब अपने अरूज पर था और अमेरिका इन लोगों के लिए मंजिल थी जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में थे। लेकिन आज की खबरों में कहा जाता है कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह तारीखी तौर पर कम सतह पर है, यानी 4% से भी कम है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। मजदूरों की मंडियां भी ठंडी पड़ी हैं और मुलाजमतों के मौके में इजाफा एक परेशान कुन हद तक सुस्त है। मुलाजमतों के आदादो शुमार तवक्कुआत से बहुत कम है, इन लोगों को मायूस कर रहे हैं जिन्होंने गर्म मजदूरों की मंडी की उम्मीद की थी। पूरी सनतें जैसे टेक्नोलॉजी और मालियात दिवालिया होने के करीब हैं। दूसरे अल्फाज में हर शोबा तरक्की नहीं कर रहा। मजीद ये कि फेडरल रिजर्व की जानिब से अफराते ज़र पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफे ने नई मुलाजमतों के पैदा होने को और भी मुश्किल बना दिया, जिससे खरीदारी की कुव्वत और घरेलू खपत मुतासिर हो चुकी है। बहुत से अमरीकी अपने बुनियादी अखराजात पूरे करने के लिए 2 या 3 मुलाजमतें करने पर मजबूर हैं। अमरीकी ख्वाब कई लोगों के लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब बन गया है जिससे जागना तकरीबन नामुमकिन है। रिहाइश के अखराजात बहुत से लोगों के लिए एक हकीकी परेशानी बन चुके हैं। अमेरिका में किरायों की बढ़ती हुई कीमतें और जीने के अखराजात के दबाव की वजह से बहुत से अमरीकी ऐसे हल इख्तियार कर रहे हैं
جو حال ہی میں ناقابل تصور تھے۔ گاڑیوں میں رہائش یا اپنی کار میں رہنے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ امریکہ کے شہری ساحلی علاقوں میں تقریباً 40% بے گھر افراد اپنی گاڑیوں کو اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ بہت سے خاندان اپنے گھروں سے محروم ہونے کے بعد اپنی کاروں کو پناہ گاہ میں تبدیل کر چکے ہیں۔ بڑی چین سٹور کے پارکنگ لاٹس جیسے والمارٹ رات کے وقت شیلٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ مفت ہیں اور کم از کم سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سیف پارکنگ لاٹس بھی موجود ہیں، جہاں لوگ رات کو پارک کر کے تھوڑا زیادہ محفوظ اور واش روم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور متبادل ٹریلرز ہیں، ٹریلر پارکس، جنہیں ایک وقت میں عارضی حل سمجھا جاتا تھا، اب ہزاروں لوگوں کے لیے واحد راستہ بن چکے ہیں جو بے تحاشا کرایہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پارکس کچھ زیادہ استحکام فراہم کرتے ہیں، لیکن وہاں زندگی اب بھی غیر یقینی اور مشکلات سے بھرپور ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کہ جن کے پاس نہ تو کار ہے اور نہ ہی ٹریلر؟ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ سیدھا سڑکوں پر ہی راتیں گزارتے ہیں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کے حوالے سے حقیقت شاید آپ کے تصور سے بھی زیادہ تلخ ہو۔ تقریباً 40% بے گھر افراد شیلٹرز تک رسائی کے بغیر رہتے ہیں، ہر روز سڑکوں کے انتہائی سخت حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ تقریباً نصف افراد روزانہ موسم، تشدد اور بیماریوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ بے گھر افراد بڑے شہری مراکز میں پائے جاتے ہیں، جہاں بے گھر کیمپنگ سائٹس پھیل چکی ہیں، فٹ پاتھ، پارکس اور عوامی مقامات پر قبضہ کر کے روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ لاس اینجلس اور نیو یارک جیسے شہروں میں یہ منظر اکثر کسی حقیقی قیامت کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حالات نہ صرف بے گھر افراد کے بلکہ ان کے آس پاس کی کمیونٹیز کے لیے بھی خطرات اور چیلنج لاتے ہیں۔ جب ہم بھوک کے بارے میں سوچتے ہیں تو امریکی عوام کا تصور شاید ذہن میں نہ آئے، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر، ٹریلرز میں یا حتیٰ کہ اپنی گاڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے خوراک اور طبی دیکھ بھال حاصل کرنا ایک حقیقی جنگ بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ فوڈ بینکوں پر انحصار کرتے ہیں، جو ان لوگوں میں خوراک تقسیم کرتے ہیں جو اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقامات پر لمبی قطاریں لگتی ہیں، جو ہزاروں لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ سب لوگ ایک وقت کے کھانے کی ضمانت حاصل کرنے اور خالی پیٹ نہ سونے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوپ کچنز یعنی کمیونٹی کچنز بھی موجود ہیں، جو گرجا گھروں یا کمیونٹی سینٹرز میں گرم کھانا فراہم کرتے ہیں، اور اگر ایک وقت کا کھانا حاصل کرنا مشکل ہے تو طبی دیکھ بھال تک کی رسائی کا تصور کرے۔ بغیر کسی مستقل رہائش یا ہیلتھ انشورنس کے بے گھر افراد کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے۔ اکثر ان کا واحد متبادل ایمرجنسی روم ہی ہوتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں سے بھرا رہتا ہے اور صرف بنیادی سہولیات ہی فراہم کرتا ہے، جیسا کہ فوری علاج، لیکن نہ کوئی فالو اپ اور نہ ہی کوئی مستقل علاج۔ اتنی بے بسی اور زندہ رہنے کے لیے روزانہ کی جد و جہد کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ بہت سے لوگ اس گھٹن زدہ حقیقت سے فرار کی تلاش کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس فرار کا ایک راستہ منشیات کا استعمال ہے۔ جیسے ساؤ پاولو کی مشہور کرکلینڈ دنیا بھر میں سرخیاں بناتی ہے، امریکہ کی اپنی کرکلینڈ بھی موجود ہے، اور یقین کریں یہاں کے حالات اور بھی مایوس کن ہیں۔ اس کی ایک خوفناک مثال لاس اینجلس کے ایسکڈرو محلے کی ہے۔ در حقیقت ایسکڈرو کو محلہ کہنا کم ہے، یہ لاس اینجلس کے دل میں ایک ایسا علاقہ ہے جو بے گھر افراد کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والا مرکز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر 5 سے 8 ہزار افراد رہائش پذیر ہیں، جو یا تو سڑکوں یا خیموں میں رہتے ہیں، اور یہ جگہ زیادہ تر وقت جرائم اور منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہے۔ ایمبولینسز ہر وقت وہاں موجود رہتی ہیں تاکہ منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہونے والی ایمرجنسی کیسز کو سنبھالا جا سکے۔ یہاں حالات دل دہلا دینے والے ہیں۔ سڑکوں پر خیمے اور عارضی پناہ گاہیں پھیلی ہیں،
جو ایک ایسی جگہ کو ظاہر کرتی ہیں جو نہ صرف عوامی پالیسیوں کی ناکامی کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ انسانی مصیبتوں کی انتہا کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف لاس اینجلس تک محدود نہیں ہے، امریکہ کے دیگر بڑے شہروں میں بھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جہاں بے گھر افراد اور منشیات کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال ضرور پیدا ہوگا کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ کچھ سماجی پروگرام جیسے سنیپ اور میڈیکیٹ تھوڑی سی ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ پروگرام طلب کے مطابق نہیں ہے۔ روزانہ مزید لوگ مدد کی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں اور پہلے سے محدود وسائل سب کے لیے کافی نہیں ہیں۔ رہائشی پروگرام جیسے ہاؤسنگ چوائس واؤچر کرائے میں سبسڈی فراہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتظار کی فہرست بہت لمبی ہے۔ بہت سے لوگ آدھے راستے میں ہی ہار مان لیتے ہیں۔ ایمرجنسی شیلٹرز جو عارضی حل ہونے چاہیے گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں اور اکثر وہاں رہنے والوں کے لیے تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ تھی امریکی خواب کے پیچھے چھپی ہوئی تلخ حقیقتیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اکثر چمکتی دمکتی عمارتوں اور فلموں میں دکھائے جانے والے خوشحال امریکہ کے پیچھے چھپے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب حقیقت ہے؟ تو دوستو، یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔